اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کے مختلف مراحل بنائے ہیں۔ چنانچہ انسان کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو پہلا مرحلہ بچپن کا ہوتا ہے، طفولیت کا ہوتا ہے، جس میں انسان ایک بچے کی شکل میں انتہائی کمزور اور لاغر ہوتا ہے۔ لا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی ولا لک سن تقطع، اس کے پاس ہاتھ ایسے نہیں جس سے پکڑ سکے، اس کے پاؤں ایسے مضبوط نہیں کہ جس سے وہ چل سکے، اس کے دانت نہیں جس سے وہ کاٹ سکے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر قوت آ جاتی ہے، توانائی آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کا مرحلہ بڑھاپے کا، پھر وہی بچپن جیسی حالت ہو جاتی ہے کہ جب آدمی نکمی عمر میں پہنچ جاتا ہے، جسے قرآن میں ارذل العمر کہا گیا ہے، جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی، تو اس میں آدمی اسی طرح کمزور ہو جاتا ہے جیسے ایک بچہ انتہائی لاغر اور کمزور ہوتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، کبھی بچپن ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے۔ 1990 میں اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پاس ہوئی کہ 1 اکتوبر کو معمر افراد کا عالمی دن منایا جائے۔ جو بڑی عمر کے افراد ہیں، جو بزرگ افراد ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، ان کا ایک عالمی دن منایا جائے۔ اور اس وقت کے جنرل سیکریٹری نے، بان کی مون نے پیغام بھیجا تھا حکومتوں کو اور عوام کو کہ بوڑھوں کا احترام کیا جائے، ان کے وقار کو ملحوظ رکھا جائے، ان کے دکھ سکھ کے متعلق آگاہ رہا جائے۔ اسلام کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے ہمیں بوڑھوں کے اکرام کے تعلق سے اور بڑوں کے ادب اور احترام کے تعلق سے۔ دنیا والوں نے تو بس ایک دن متعین کر دیا کہ اس دن میں باقاعدہ پروگرام کیے جائیں، ورکشاپ کیے جائیں اور لوگوں کو بتلایا جائے، آگاہ کیا جائے۔ سال بھر بھلے ہی فراموش کر کے بیٹھے رہیں، اولاد والدین سے سال بھر بھلے ہی نہ ملے، جب ایک مخصوص دن آ گیا، مدر ڈے آ گیا، فادر ڈے آ گیا اور سینئر سٹیزن ان کا ڈے آ گیا، تو پھر اس دن کچھ ہدیہ بھیج دیا جائے، کچھ گفٹ بھیج دیا جائے، اس دن ملاقات کر لی جائے۔ یہ اسلام کا، شریعت کا مزاج نہیں۔ اس نے مستقل ہمیشہ کے لیے، ہر لمحہ، ہر آن کے لیے ادب اور احترام بڑوں کا، بزرگوں کا، معمر افراد کا ہمیشہ دل میں بٹھایا کہ ایک دن کے لیے احترام نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ کے لیے احترام ہونا چاہیے، ہر وقت ان کی قدر اور عزت ہونی چاہیے۔ چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يرحم صغیرنا ويؤقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ان پر رحم نہ کرے، اور ہمارے بڑے بوڑھوں کا احترام نہ کرے، ان کی توقیر نہ کرے، ان کی عزت نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔
اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جو طریقہ اور شیوہ ہونا چاہیے اس طریقے اور شیوے پر نہیں ہے۔ جا بجا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر کے لوگوں اور بوڑھوں کے احترام کے متعلق آگاہ کیا ہے اور جا بجا تعلیمات دی۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی تعلیمات کا حسن ہے کہ جو تعلیمات بڑوں کے متعلق، بوڑھوں کے متعلق، ان کے اکرام کے متعلق اسلام میں ملتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرمان میں ملتی ہے، کہیں اور نہیں مل سکتی۔ اسلام میں ایمان کے بعد، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد نماز کا مقام آتا ہے۔ نماز میں بھی بوڑھوں کی خاص رعایت کی گئی، جو معمر افراد ہیں، جو بوڑھے افراد ہیں، ان کی رعایت کی گئی۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اما احدکم الناس، جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرے، فلیخفف، تو نماز ہلکی پڑھائے، نماز میں تخفیف کرے، بہت لمبی نماز نہ پڑھائے۔ کیوں؟ فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص امامت کرے تو بہت لمبی نماز نہ پڑھائے بلکہ ہلکی نماز پڑھائے۔ کیوں؟ نماز پڑھنے والوں میں چھوٹی عمر کے بھی ہوتے ہیں اور بڑی عمر کے ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ضعیف اور کمزور بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں، تو ان کی رعایت کی جائے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، جب تنہا آدمی نماز پڑھے تو اسے اختیار ہے، فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ، جب اکیلے نماز پڑھ رہا ہے جتنی لمبی نماز پڑھنا چاہے، جتنی لمبی رکعت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن جب امامت کرے، جب بوڑھے بھی موجود ہوتے ہیں جماعت میں، چھوٹی عمر کے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، ضعیف اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں، تو ان کی رعایت کی جائے۔ ایک اور موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صاحب کے متعلق سنا کہ انہوں نے بہت لمبی رکعت پڑھائی، بہت لمبی نماز پڑھائی، رکعت کو بہت لمبا کر دیا، تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ راوی فرماتے میں نے اتنا زیادہ ناراض ہوتے ہوئے کسی واعظ میں دیکھا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں کو بدکاتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا جو تم میں سے امامت کرے، نماز پڑھائے، تو اسے چاہیے کہ چھوٹوں کا، بڑوں کا، ضرورت مندوں کا، ان کا خیال رکھے۔ روزے کے متعلق جو ایک رکن ہے اسلام کا، اس میں بھی ایک رعایت دی گئی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو بڑی عمر کے ہو جائیں، معذوری کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے کہا گیا وہ فدیہ بھی دے سکتے، ان کی طرف سے فدیہ دے دیا جائے، اس سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ رکھ سکتے ہوں تو بہتر یہ ہے فَإِن تَطَوَّعَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھ لو تو یہ زیادہ بہتر چیز ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک رعایت دی گئی، ہماری تہذیب میں، ہمارے معاشرے میں پہلے ان چیزوں کا خیال ہوتا تھا، بڑے بوڑھوں کا احترام کیا جاتا تھا، انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، انہیں مجلس میں خصوصی جگہ دی جاتی تھی، ان کے مشوروں کو غور سے سنا جاتا تھا۔ لیکن اسلامی تعلیمات سے ہم جو دور ہوتے چلے گئے اور مغربیت اس تہذیب کے زیر اثر ہو گئے، ہم اس کے دلدادہ ہونے لگے، تو ہم نے بھی اپنے بڑے بوڑھوں کی قدر کرنا چھوڑ دیا۔
اور ہم بھی ان پر جملے کسنے لگے کہ یہ ہمیشہ کھانستے ہی رہتے ہیں، یہ ہمیشہ بستر پر ہی پڑے رہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے احترام کرتے ہیں بڑوں کا، بڑی عمر کے لوگوں کا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں۔ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو بکر مجھے کیوں نہیں بتایا، میں خود چل کر کے ان کے پاس جاتا، انہیں یہاں بلانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سرور کائنات، دو جہاں کے سردار، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے بڑوں کا، اتنا احترام ہے بڑی عمر کے لوگوں کا کہ آپ دو جہاں کے سردار ہونے کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے بتلاتے، میں چل کر کے جاتا ان کے پاس، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، انہیں یہاں بلانے کی ضرورت کیوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس کا خاص اہتمام کیا۔ اور آج تو مزاج یہ ہے کہ نئی عمر کے لوگ، نوجوان لوگ، ذرا سا معلومات کیا ہو گئی، کچھ پڑھ کیا لیا، وہ بڑوں کو اہمیت نہیں دیتے، مجلس میں بزرگوں کے مشورے نہیں لیتے اور ان کی زبان چلتی رہتی ہے۔ اور روشن خیال لوگ کہتے ہیں کہ بڑا کانفیڈنس ہے لڑکے کو، بڑوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے کھری کھری باتیں کرتا ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ اسے ادب نہیں آتا، اسے تہذیب نہیں آتی، اسے سلیقہ نہیں آتا، بڑوں کا احترام اسے نہیں سکھایا گیا یونیورسٹیز میں اور کالجز میں۔ بڑوں کا احترام صحابہ کو آتا تھا، وہ بہت زیادہ بڑوں کی مجلس میں بولا نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا، صحابہ کی مجلس ہے، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، کچھ چھوٹی عمر کے صحابہ بھی موجود ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے کبھی جھڑتے نہیں، حدثونی ما ہی، مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ یہی مسلمان کی مثال ہے۔ جو راوی ہے حدیث کے، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے۔ یہ فرماتے ہیں فوقع فی نفسی انہا ہی النخلہ او کما قال، میرے دل میں یہ بات آ گئی، جواب مجھے معلوم تھا، میں سمجھ گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ بہرحال کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے اپنے والد سے، حضرت عمر سے کہا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو مجھے معلوم تھا کہ وہ کون سا درخت ہے، لیکن میں چپ رہا، خاموش رہا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹے تمہیں بتلا دینا چاہیے تھا، تمہیں بولنا چاہیے تھا، جواب دینا چاہیے تھا، اگر تم بتلا دیتے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہو، باپ کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا کہ میرے لڑکے کو جواب آتا ہے۔ تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے صرف اس وجہ سے جواب نہیں دیا، میں صرف اس وجہ سے خاموش رہا کہ اس مجلس میں اکابر صحابہ موجود ہیں، بڑی عمر کے صحابہ موجود ہیں، ابو بکر و عمر موجود ہیں، لہذا تہذیب کے سلیقے کے خلاف، ادب کے خلاف یہ بات مجھے لگی کہ یہ بڑے بڑے صحابہ تو خاموش بیٹھے ہیں، میں بولوں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں انہوں نے ادب سیکھا تھا۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ کا اکرام کرنا، یہ اللہ کی تعظیم کرنے میں سے ہے کہ بڑی عمر کے
جس کے بال سفید ہو جائیں، ایسے مسلمان کا اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا گویا اللہ کی عزت کرنا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ گویا جو بڑی عمر کے مسلم، کسی بزرگ، کسی بوڑھے مسلم جس کے بال سفید ہو گئے، اس کا اکرام نہیں کرتا، گویا اللہ کا اکرام نہیں کرتا، گویا وہ اللہ کی عزت نہیں کرتا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ پھر آگے حامل قرآن کے متعلق بھی کہا گیا کہ اس کا اکرام کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کا اکرام کرنا۔ اسی طرح منصف اور عادل بادشاہ کا اکرام کرنا، یہ ایسے ہی جیسے اللہ کا اکرام کرنا، اللہ کی عزت کرنا۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ کہتی ہے کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی بوڑھا ہو، بڑی عمر کا ہو، کوئی بزرگ ہو تو کمزور ہو گیا، جس کے اعضاء اور جس کے قوہ جواب دے گئے، وہ بستر پر پڑا ہوا ہے، چل نہیں سکتا ہے، تو اسے اپنے لیے زحمت نہ سمجھو۔ فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی وجہ سے گھر میں ایک رونق ہے، ایک برکت ہے، اللہ کی خصوصی رحمت ہے۔ بڑی عمر کے لوگ ہوں یا تم میں کمزور لوگ ہوں، معذور لوگ ہوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی بچے کی یا بچی کی پیدائش ہوئی، فطری طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہے، لاغر ہے، معذور ہے، تو اس سے لوگ ایک زحمت سمجھتے ہیں کہ میرے یہاں معذور لڑکا یا لڑکی پیدا ہوگی، اب زندگی بھر اسے سہارا دینا ہے، شادی ہوگی تو کوئی اور سہارا دے گا، اسے بس سہارا ہی سہارا دینا ہے، یہ کسی اور کا سہارا نہیں بنے گا، تو ایک پریشانی اور ایک زحمت کی چیز سمجھتے ہیں۔ جبکہ یہ چیزیں آپ غور کریں گے تو آپ کو ایسی چیزیں، ایسے گھرانے ملیں گے جنہوں نے ان کی عزت کی، ان کی تکریم کی، ان کی خدمت کی، اسے اپنے لیے زحمت نہیں سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے گھر والوں کے حالات تبدیل کر دی اور عجیب طریقے سے رزق ان کے گھر تک پہنچا، ان کے گھر میں عجیب طریقے سے برکت کا ظہور ہوا۔ لیکن جب ایسے لوگ، آپ نے باقاعدہ صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا هل تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے۔ کمزور میں بڑی عمر کے لوگ بھی آ سکتے ہیں اور خواتین بھی کمزور سمجھی جاتی ہیں، معذور افراد بھی کمزور سمجھے جاتے، تو ان کی وجہ سے تمہارے گھروں میں برکت ہے، ان کی وجہ سے تمہارے رزق میں برکت ہے، ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر نرم مزاج خشوع کرنے والے جوان نہ ہوتے اور یہ ٹیڑھی کمر والے بوڑھے نہ ہوتے، بے زبان جانور نہ ہوتے، تو تم پر بارش کی طرح عذاب برستے، ان کی برکت کی وجہ سے عذاب سے تم محفوظ ہو جاتے ہو، ان کی برکت کی وجہ سے اللہ کی خصوصی رحمتیں تمہاری جانب متوجہ ہوتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑے میاں کو، ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ گھر کی کنڈی کھٹکھٹا رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ آپ نے انہیں بلایا اور کہا میں نے تو بہت اچھا نظام اپنے یہاں قائم کیا ہے، عدل کا نظام، تمہیں بھیک مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ انہوں نے کہا امیر المؤمنین، آپ نے جزیہ اور ٹیکس جو مقرر کر رکھا ہے وہ سالانہ پورا ہونے والا ہے، مجھے اپنے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے اور بیت المال میں اپنا ٹیکس بھی جمع کرنا ہے، میں اس عمر میں، اس کمزوری کے عالم میں، بڑھاپے میں کہاں جا کر کے کما سکتا ہوں؟ یہی ایک طریقہ ہے کہ بھیک مانگ کر کے اپنا پیٹ پالوں اور ٹیکس ادا کروں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نادم اور شرمندہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آئندہ سے نظام تبدیل کر دیا جائے، وہ لوگ جو جوانی میں انہوں نے کما کر کے ٹیکس دیا، جب بڑھاپے میں وہ کمزور ہو جائیں اور نہ کما سکتے ہوں تو ان کے اوپر جزیہ اور ٹیکس نہ رکھا جائے، بلکہ بیت المال سے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے۔ چنانچہ آپ اس بوڑھے شخص کو جو یہودی تھا اسے اپنے گھر لے گئے
وہاں سے کچھ سامان دیا، پھر اس کے لیے باقاعدہ بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا۔ اب یہ بوڑھا ہو گیا، یہ کما نہیں سکتا، ہم نے جوانی میں اس کی محنت سے، اس کی مشقت سے، اس کی جوانی طاقت سے فائدہ اٹھایا، اب یہ کمزور ہو گیا تو اس کی کمزوری کی وجہ سے یہ در در بھٹکتا رہے، یہ بھیک مانگتا رہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف۔ ہماری جو تہذیب، ہمارا جو معاشرہ تھا، پہلے بڑوں کو، بوڑھوں کو انہیں عزت دی جاتی تھی، ان کا اکرام کیا جاتا تھا۔ اپنے گھر کے بڑے بوڑھے ہوں یا محلے کا کوئی بڑا بوڑھا ہو، اس کا بھی احترام کیا جاتا تھا۔ بچے کسی کو دیکھ لیتے تھے، بڑی عمر کے شخص کو آتے کھڑے ہو جاتے تھے، ادب ان کا احترام کرتے تھے۔ بچے جا کر کے بوڑھوں کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے قصے کہانیاں سنتے تھے، ان سے ادب سیکھتے تھے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ آج کون ہے جو انہیں اہمیت دے؟ آج کون بوڑھوں کے دکھ درد کو سمجھنے والا ہے؟ انہیں تو ایک زحمت سمجھا جاتا ہے، اپنے اوپر گھر پر ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ یہ مغربی تہذیب کے دلدادہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں اہمیت دو، بڑے بوڑھوں کو اہمیت دو، اپنی مجلس میں مشورہ ہو تو ان کی باتوں کو اہمیت دو، وہ بڑے عمر کے اعتبار سے ہوں، بڑے علم کے اعتبار سے ہوں، انہیں اہمیت دی جانی چاہیے۔ ایک موقع پر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی مجلس میں ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ شادی نہیں کر سکتا، اس کے لیے خرچہ نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ شہوات پر کیسے کنٹرول کیا جائے، کیسے قابو کیا جائے؟ حضرت حکیم الامت موجود ہیں، ایک عام آدمی، اس نے جواب دیا کہ روزہ رکھو۔ اس نے کہا، سائل نے کہا کہ میں نے روزہ رکھ کر کے بھی دیکھ لیا، پھر بھی شہوات پر کنٹرول نہیں ہوتا، اب یہ خاموش ہے۔ تو حکیم الامت نے سمجھایا کہ بڑوں کی مجلس میں ایسے نہیں بولنا چاہیے، اس کا ایک ادب ہونا چاہیے، بڑوں کا ایک ادب ہونا چاہیے۔ اب آگے جواب دو، یہ کہہ رہے میں نے روزہ بھی رکھ لیا پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ پھر حضرت نے جواب دیا کہ روزہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ مسلسل کچھ دن روزہ رکھے جائیں، مہینے 40 دن روزہ رکھا جائے، پھر شہوات پر کنٹرول ہوگا، پھر قابو ہوگا۔ یہ ادب ہوتا ہے بڑوں کی مجلس کا۔ تو مجلس میں، مشورے میں اگر علم کے اعتبار سے کوئی بڑا ہو، اسے بھی فوقیت دی جانی چاہیے، عمر کے اعتبار سے بڑا ہو، اسے بھی فوقیت دے جانی چاہیے، اسے آگے بڑھانا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں اور میرے پاس 2 لوگ موجود ہیں، مسواک دینے کی بات آئی تو میں نے مسواک کر کے جو ان میں چھوٹا تھا اسے دیا، تو مجھے جبریل نے کہا، یا اللہ کی طرف سے حکم ہوا براہ راست کہ بڑے کو دو، بڑے کو مقدم رکھو، اسے فوقیت دو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو عمر کے اعتبار سے بڑے تھے انہیں فوقیت دی، انہیں پیش کیا مسواک کو۔ نماز کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے نمبر پر جو تم میں اقرأ لکتاب اللہ ہو، جو کتاب اللہ کا اچھا پڑھنے والا ہو، اچھا قاری ہو، اسے سب سے پہلے نمبر پر رکھا جائے، اسے مقدم کیا جائے۔ پھر اعلمہم بالسنہ، جو مسائل کا، سنت کا، حدیث کا زیادہ جاننے والا ہو، دوسرا نمبر اس کا ہے۔ پھر ہجرت میں پہل قدمی کرنے والے، ان کا مقام آتا ہے، اور ایک نمبر اس کا بھی ہے جو اکبرہم سنہ، جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو، اسے آگے رکھا جائے، امامت اس کے حوالے کی جائے۔ تو پہلے نمبر پر قاری کتاب اللہ کا نمبر آتا ہے، پھر سنت کا، مسائل کا جاننے والا، اور پھر تیسرے چوتھے نمبر پر جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو اس کا نمبر آتا ہے۔ بے شمار احادیث ہیں، اس میں ہمیں جا بجا تعلیم دی گئی کہ معمر افراد، جو بزرگ افراد ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، جو بوڑھے ہیں، وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا مان سمان کرنا چاہیے، ان کا رسپیکٹ کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، انہیں عزت دینا چاہیے۔ سلام میں چھوٹوں کو کہا گیا کہ وہ پہل کریں،
تاکہ معلوم ہو یہ بڑے ہیں، ان کا ایک مقام ہے۔ تو چھوٹا بڑے کو سلام کرے، مجلس میں انہیں اہمیت دی جائے، بات ان سے شروع کی جائے، انہیں موقع دیا جائے، یہ پہلے بات شروع کرے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ جو ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے بڑوں کو آگے رکھتے ہیں، وہ اپنے اجداد سے اور پچھلی نسلوں سے آگے چلے جاتے ہیں، اور جو اپنے بڑوں کو آگے نہیں رکھتے، اپنے بڑوں کو بھول جاتے ہیں، چھوٹوں کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں خصوصی ترجیحات دینا چاہیے، ان کی ضروریات کا خیال کرنا چاہیے۔ وہ چاہے اپنے والدین بڑے بوڑھے ہو جائیں، اس کے متعلق تو صراحتاً قرآن میں ہے کہ جب بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا خاص خیال رکھو۔ اس عمر میں ان کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، دماغ بھی بہت اچھا نہیں رہتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی جواب دے جاتے ہیں، اس موقع پر ان کے اندر چڑچڑاپن بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کسی بات پر اگر یہ ناراض ہو جائیں، تم اف بھی مت کہا کرو، ان کے سامنے نرمی کا مظاہرہ کیا کرو، نرمی سے پیش آیا کرو، انہیں جواب مت دیا کرو ترکی بترکی۔ آج جو صورتحال ہمارے معاشرے میں ہے، جو تکلیفیں اور مشقتیں نوجوان اٹھاتے ہیں، جو ان کے لیے جو طاقتور ہوتے ہیں وہی بوڑھے، وہی ساری چیزیں، لائنوں میں وہ بھی کھڑے ہیں۔ 80 سال 90 سال کی بڑھیا کو نوٹ لینے کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے لائن میں، پینشن لینے کے لیے لائن میں بوڑھے مرد بوڑھی عورتیں کھڑی ہیں، بازاروں میں دھکے کھا رہے ہیں، انتہائی کمزور معذور بوڑھے، کوئی بیٹھ کر کے جوتا سل رہا ہے، کوئی بیٹھ کر کے پاپڑ بیچ رہا ہے، کوئی غبارے بیچ رہا ہے، کوئی بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ جنہوں نے اپنی زندگی پوری لگا دی اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے، آج جب یہ کمزور ہو گئے، یہ کمانے کے لائق نہیں، تو پھر ان کی کوئی ویلو نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹا بچہ یہ بھی کمزور ہوتا ہے، بوڑھا بھی کمزور ہوتا ہے، چھوٹے کا خاص مقام ہوتا ہے، بچوں کی طرف زیادہ توجہات ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس سے امیدیں وابستہ ہیں، اس سے آرزویں وابستہ ہیں کہ بڑا ہو کر کے کمائے گا۔ وہ بوڑھا جس نے کما کر کے پوری زندگی لگا دی، پوری طاقت کھپا دی، خون پسینہ ایک کر دیا، اپنے خون پسینے کی کمائی سے گھر بنایا، اسی گھر سے اسے نکال دیا جاتا ہے، سرکاری ہاؤسز میں، اولڈ ہاؤسز میں اسے لے جا کر کے ڈال دیا جاتا ہے، اور ایک دن کا تذکرہ آتا ہے کہ ایک دن منا لیا جائے، 1 اکتوبر کو معمر افراد کا ایک عالمی دن منا لیا جائے اور ان کے حقوق کی بات کر لی جائے، بس بھلے ہی انہیں پریشان کیا جائے، دھکے کھانے پر مجبور کیا جائے۔ تو اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ بڑوں کی تکریم کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا، یہ گویا اللہ کی عزت کرنا۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنے، اپنے بڑوں کا احترام